بہن نے پوچھا ہے کہ کفر کیا ہوتا ہے؟ شرک تو بہت سنا ہے، کفر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، کفر کا مطلب ہے انکار۔ جس چیز کا اقرار کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم دے اس کا انکار کرنا کفر، جس کا انکار کرنے کا حکم ہے اس کا اقرار کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت مطالبہ کرتی ہے کہ ان میں آپ کو اقرار کرنا چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے رسول ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، تقدیر ہے، آخرت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں ان کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں، یہ کفر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کرنا، آپ کے بہت سے ایسے فضائل و کمالات جو لوازم نبوت میں سے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا ثبوت۔ اگر کوئی مطلقاً انکار کرے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کسی نبی کو علم غیب ہوتا ہے، یہ بھی ایک انکار ہے جو کفر تک لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا مطلب اقرار کرنا چاہیے ان کا انکار، اور جن کا انکار کرنا چاہیے اس کا اقرار کر لیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ دو ہیں، اس کا انکار واجب ہے، لیکن کوئی اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، تو وہ کفر ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اعتقاد اور اعتماد یہ آپ کو اسلام میں داخل کرے، اور اگر آپ عدم اعتقاد دکھائیں اور انکار کریں اور شریعت اس انکار کو تسلیم نہ کرتی ہو، تو پھر آپ کو دائرہ اسلام سے وہ عقیدہ باہر نکال دے۔ اس کے بارے میں بس سمجھ لیجئے، اگر اقرار کا حکم ہے اور کوئی انکار کرے تو کفر، اور انکار کا حکم ہے اقرار کرے تو کفر۔ تو اس میں اب آپ یہ کفر کے اندر معاملہ دیکھیں گے کہ اہل کتاب بھی کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگرچہ وہ بہت سی چیزوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نہیں مانتے، تو یہ بھی انکار ہے، حالانکہ اقرار کا حکم تھا، تو یہ کفر کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے ایسے شخص کو کافر کہا جا سکتا ہے۔